5 اکتوبر ہے، جس کو سیکنڈ ٹیچر ہوتے ہیں ہمارے، وہ ہوتے ہیں ہمارے مین ٹیچر جو ہوتے ہیں، جن کا بہت بڑا رول ہوتا ہے ہماری لائف کے اندر، کسی بھی شخص کے لائف کے اندر، وہ ہوتے ہیں والد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو دس ویڈیو۔ آپ کا میزبان محمد سمیع اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمد سمیع اکتوبر ہے۔ میرے ٹیچر ڈے کے نام سے آج کا دن جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، تو آج کے دن کی مناسبت سے میں اپنا ولاگ جو ہے آج کا سٹارٹ کرنا چاہوں گا۔ یہ سوچ رہا ہوں کہ سب ڈیفرنٹ وے میں جو ہے اپنا ٹیچر ڈے جو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، کسی نے اسٹیٹس لگا دیا، کسی نے کوئی کوٹیشن لکھ دی، کسی نے کچھ لکھ دیا، کسی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جو ہے عقیدت کا اظہار کیا، تو مطلب ہر کسی کا جو ہے ڈیفرنٹ جو ہے وہ طریقہ ہے، اور بہت ہی اچھا طریقہ ہے کہ اپنے محسنوں کو، اپنے ٹیچرز کو، اپنے ساتھ احسان کرنے والوں کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے، ہمیشہ ان کو یاد رکھنا چاہیے، اور ہمیشہ ان کو اچھے الفاظ میں، اور ہمیشہ جو ٹیچر جو ہیں اس دنیا پانے سے کوچ فرما گئے ہیں، ان کے لیے بھی دعا مغفرت فرمانی چاہیے، اور اچھے لفظوں میں ہمیشہ ٹیچرز کو یاد کرنا چاہیے۔ تو میرا وے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے آج کا انشاءاللہ، تو میں جو ہے اپنا ٹیچر ڈے جو ہے وہ اس حوالے سے سیلیبریٹ کرنا چاہوں گا کہ پیدائش سے لے کر جب ایک بچہ اپنی ماں کی گود میں آتا ہے، اس ڈیوریشن سے لے کر میں، یعنی کہ بذات خود میں جس لیول سے گزرتا گیا، اور جس ٹیچر سے گائیڈ لائن، جس ٹیچر کے انڈر میں پڑھتا گیا، ان سے کچھ سیکھتا گیا، انشاءاللہ میں آج کوشش کروں گا کہ ان کو آج مینشن کروں اور ان کا شکریہ ادا کروں، اور جو میری فیلنگز ہیں، جو میرے الفاظ جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے کہ میں ان کو اظہار عقیدت پیش کر سکوں، کوئی سیکھتا گیا، انشاءاللہ میں آج کوشش کروں گا کہ ان کو آج مینشن کروں اور ان کا شکریہ ادا کروں، اور جو میری فیلنگز ہیں، جو میرے الفاظ جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے کہ میں ان کو اظہار عقیدت پیش کر سکوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ سب سے پہلا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنی والدین، یعنی کہ اپنی والدہ کی گود میں آتا ہے۔ سب سے پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی سب سے پہلی جو درس گاہ ہوتی ہے وہ والدہ کی جو ہے وہ گود ہوتی ہے، تو سب سے پہلا درس گاہ، پہلی تعلیم گاہ، پہلا ٹیچر جو ہے، پہلی استاد جو ہے وہ آپ کی والدہ صاحبہ ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کے بعد آپ کی والدہ جو ہیں آپ کی پرورش کرتی ہیں، آپ کو دکھاتی ہیں کہ کیسے آپ نے چلنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کس کو چھونا ہے، کس کو نہیں چھونا، کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا، اچھا برا، چھوٹی موٹی باتیں جو ہیں، یہ سب کی سب جو ہے وہ والدہ جو ہوتی ہیں وہ آپ کو سکھاتی ہیں، وہ ہمیں سکھاتی ہیں۔ سیکنڈ ٹیچر ہوتے ہیں ہمارے، وہ ہوتے ہیں ہمارے مین ٹیچر جو ہوتے ہیں، جن کا بہت بڑا رول ہوتا ہے ہماری لائف کے اندر، کسی بھی شخص کے لائف کے اندر، وہ ہوتے ہیں والد صاحب۔ ٹیچر والد صاحب کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، وہ ہمیں ہر اس مشکل سے بچاتے ہیں، ہر اس مشکل میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں جہاں پر ہمیں ان کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں ہمیں ضرورت نہیں بھی ہوتی تو تب بھی وہ ہماری بیک بون کی طرح وہ ہمارے پیچھے ہوتے ہیں اور ہمیں ہمیشہ سپورٹ کرتے رہتے ہیں۔ میرا جو سب سے پہلا اکیڈمک کیریئر جو سٹارٹ ہوا ہے وہ مسجد سے ہوا ہے، کہ میں ہر بچے کا تقریباً جو ہے وہ مسجد سے ہی ہوتا ہے، مسلمان بچے کا، تو میرا سب سے پہلا کیریئر جو ہے مسجد سے سٹارٹ ہوا ہے۔ تو مسجد میں میرے سب سے پہلے جو استاد تھے وہ اس دنیا میں فان میں نہیں رہے، کوچ کر گئے ہیں، اللہ پاک ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، وہ تھے محترم استاد عبدالحمید مرحوم صاحب۔ کچھ دنوں پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی، اللہ پاک جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اس کے بعد ان کے بیٹے تھے غلام فرید صاحب، استاد غلام فرید صاحب، وہ ہمیں پڑھاتے تھے، ان کے اپنے بیٹے تھے۔ قاری مجاہد صاحب، وہ ہمیں پڑھاتے رہے ہیں کچھ عرصہ۔ اس کے بعد جو ہیں ہمارے اپنے ٹیچر ہیں علاقے کے، میرے نیبر ہیں، اب وہ بھی وفات پا گئے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ استاد غلام فرید درخان، مستری غلام فرید صاحب، وہ مستری تھے بیسیکلی، تو جب وہ بزرگ ہو گئے تو بڑھاپے میں
وہ بچوں کو قرآن پاک کا درس دیتے تھے اور قرآن پاک پڑھاتے تھے. وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، تو دعا کریں اللہ پاک ان کو بھی جنت میں جگہ عطا فرمائے. اس کے بعد جو ہے وہ میرا لاسٹ پوائنٹ جو تھا مسجد کے حوالے سے، بعد جو ہے وہ میرا اس مسجد کے حوالے سے جو کیریئر تھا ایکڈیمکس کیجول تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا. اب الحمدللہ خود ریسائٹ کرتے ہیں ڈیلی. اس کے بعد جو ہے وہ سکول، میں ادھر مسجد بھی صبح صبح جاتا تھا تو اور اس کے بعد میں سکول بھی پڑھنے جاتا تھا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے حفظ کیوں چھوڑا تھا، کیونکہ میں صبح صبح جب ادھر سے نماز وغیرہ پڑھ کے جب مسجد جاتا تھا پڑھنے، مدرسہ جاتا تھا پڑھنے، تو وہاں پر پھر مجھے کیونکہ منزل وغیرہ سناتے ہوئے کافی کچھ کرتے ہوئے تو پھر وہاں سے مجھے دیر ہو جاتی تھی. پھر میں ادھر سے آتا، ناشتہ کرتا، تیاری کرتا، پھر میں سکول چلا جاتا تھا. دین والا اپنا سکول ہے ساتھ ہی گھر میں کے ساتھ ہے. تو وہاں پہ میں جب جاتا تو مجھے وہاں پہ ٹیچر جو ہے وہ بڑی مارتے تھے. تو پھر میں نے اپنے والدین کو، ابو جی کو بتایا کہ اس طرح ہے کہ میں ادھر سے لیٹ ہو جاتا ہوں تو پھر مجھے مار پڑتی ہے ڈیلی. تو ایک دن ابو جی نے مجھے کہا کہ آپ چلو میں تمہارے پیچھے آتا ہوں. میں جیسے ہی گیا سکول تو میرے استاد محترم سے استاد عبد الرحمن صاحب، انہوں نے مجھے جو ہے وہ کان پکڑوا دیے کہ آؤ جی لیٹ کیوں ہو گئے ہو. تو میں اتنا وہ نہیں تھا، بس انہوں نے بولا اور میں نے کان پکڑ لیے. اس کے بعد کیا تھا، میں نے کان پکڑے ہوئے تھے کہ اتنی دیر میں ابو جی آ گئے اور انہوں نے غلام یاسین صاحب ان کے پاس میں چلا گیا تھا، ابو مجھے چھوڑائے تھے. تو وہاں جب میں گیا تو فرسٹ ٹائم میں صبح گھر سے نکلتا نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد میں جاتا ادھر اپنے چبھاگ پور جو ہے مسجد میں، اور وہاں پر میں قرآن پاک کی تعلیم لیتا، قرآن پاک پڑھتا. حفظ بھی میں نے سٹارٹ کیا تھا، لیکن بعد میں انفارچونیٹلی جو ہے وہ اس پروسیجر کو کنٹینیو نہیں لگ پایا. کو بتایا کہ ایسے ہے، تو اس حوالے سے اسی لیے جو ہے وہ اس کو دیر ہو جاتی ہے، اس لیے مہربانی کریں اور اسے کچھ نہ کہا کریں. تو اس طرح جو ہے پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یا تو میں نے سکول پڑھنا ہے یا پھر مسجد پڑھنا ہے. اس ڈیسیجن میں جو ہے وہ پھر انفارچونیٹلی کیونکہ میں نہیں رکھ پا. اس کے بعد جو ہے میرا سکول کا جو پہلے ٹیچر تھے، جو سب سے پہلے ٹیچر جن سے میں نے سکول کا جو ہے سبق سیکھا پڑھا تھا وہ تھے میرے، وہ بھی استاد مرحوم وفات. اس کے بعد ان کے ساتھ ہی محمد استاد اسلم نناری صاحب تھے، وہ مطلب دونوں اکٹھے ہوتے تھے ایک ساتھ پرائمری میں. تو اس کے بعد استاد اسلم کے جانے کے بعد ان کا کہیں اور ٹرانسفر ہوا، تو ان کے بعد جو ہے وہ وزیر احمد کھڑک صاحب میرے ان سے پڑھتے رہے ہیں. پھر ان کے بعد جو ہے استاد ڈاکٹر ہیں، وہ فارمیسی چلاتے ہیں، تو ان کا ڈاکٹر عبد الرحمن کارلو صاحب، وہ ان کا ٹرانسفر ہوا. پھر بہت ہی اچھے نائس ٹیچر ہیں، یہ سارے کے سارے بہت ہی اچھے ٹیچر تھے. اور ان کے ہوتے ہوئے پھر ایک محترم ہمارے ینگ ٹیچر آئے تھے محمد ایاز سیال صاحب. انہوں نے ہمیں بہت ہی اچھے سے گائیڈ کیا، بہت ہی اچھے سے پڑھاتے تھے. ہمارے کلاسز کے اندر آپس میں کمپٹیشن ہوتے تھے اور ہمیں بہت اچھے سے انہوں نے گائیڈ کیا. بہت اعلیٰ قسم کے ٹیچر ہیں ماشاءاللہ، اللہ پاک انہیں صحت عطا فرمائے. اور اس کے بعد جو ہے میرا یہ یہاں تک پرائمری کا اسکیجول تھا. اس کے بعد جو ہے وہ میں مڈل کا جو ہے وہ پھر پہلے جب میں سب سے پہلے دن جب اپنے سکول گیا تھا عدنان اکیڈمی، سب نے نام سنا ہوگا، اب تو اس کا نام چینج ہو گیا سکول، وہ ان کی اپنی وہ ہے. سب سے پہلے میرا جو سکول تھا وہ تھا عدنان سکول، اور وہاں پہ میرے جب سب سے پہلے ٹیچر جو تھے جن کی کلاس میں پہلے دن جا کے بیٹھا تھا وہ تھے استاد عبدالحمید امبڑین صاحب. اس کے بعد مجھے کوئی دن بعد میں دوسری کلاس میں گیا، وہاں پہ تھے استاد ایوب قریشی صاحب. اور اس کے بعد وہیں پہ ایک اور ٹیچر تھے استاد رفیق صاحب، اور اس کے ساتھ اردو پڑھاتے تھے ہمیں شکیل صاحب، خلید صاحب، اور ہمیں اردو پڑھاتے تھے احمد ذوالقرنین صاحب. اور اس کے ساتھ ہمیں انگلش کی جو گرامر پڑھاتے تھے وہ سکول کو بھی ہینڈل کرتے تھے اور گرامر بھی پڑھاتے تھے استاد عبدالغفار قریشی صاحب. اور ان کے جو چچا ہیں
محترم استاد جن کے انڈر جو اسکول تھا محترم جناب استاد ظفر قریشی صاحب، اور اس کے بعد میرے ایک نیبر ہیں ٹیچر ہیں، اب انہوں نے اپنی اکیڈمی کھولی ہوئی ہے، محترم جناب استاد ابرار چانڈیا صاحب، جو انہوں نے مجھے میرا بہت کوآپریٹ کیا۔ ان ٹیچرز نے، ان میں سے کچھ ٹیچرز ایسے ہیں جنہوں نے مجھے میری ایون کہ وردی بھی نہیں ہوتی تھی کہ میں پہن کے اسکول جاؤں تو مجھے ڈیلی مار پڑتی تھی، تو کچھ ایک ٹیچر ایسے ہیں ان میں سے جنہوں نے مجھے اپنی جیب سے پیسے دیے اور مجھے وردی دلائی، اور ایک ٹیچر ایسے ہیں جو مجھے فری ٹیوشن پڑھاتے تھے، ایون کہ دوسروں سے وہ چارج کرتے تھے، لیکن انہوں نے مجھ سے جو ہے وہ کبھی بھی چارج نہیں کیے تھے اور مجھے فری ٹیوشن پڑھاتے تھے۔ اس کے بعد جناب جب میں ایف اے سی میں گیا تو ایف اے سی میری جو ہے وہ نیو مثالی اکیڈمی کی ہے مظفر گڑھ سے، تو وہاں پر مجھے جو ہے جو بہت ہی معزز اور شفیق ٹیچرز ملے ہیں، ان میں سے جو ایک تھے ساجد بھوٹا صاحب، محمد یار صاحب مطلب پرنسپل تھے، اور جو ٹیچرز میں سے تھے عبد الرحمن صاحب تھے، اور عرفان صاحب تھے، شہزاد صاحب تھے، اور شہد احمد خان دستی صاحب تھے، اور شفیع اللہ صاحب تھے۔ یہ دو جو تھے وہ میجر میں بایو پڑھاتے تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عارف صاحب تھے، انگلش پڑھاتے تھے ہمیں، اور شہزاد احمد صاحب کی مطلب مجھے جو بہت بات یاد ہے، شہزاد احمد صاحب جو اردو پڑھاتے تھے ہمیں، وہ جو ہے جناب اکثر ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کراتے تھے۔ تو ایک دن جو وہ انہوں نے گیم کرائی، اور اس میں جو ہے وہ گیم جو ہے وہ میں نے جیتی تھی، اور مجھے یاد ہے کہ انہوں نے مجھے 10 روپے دیے تھے، اور ان پہ 10 روپے کے نوٹ کے اوپر انہوں نے اپنا سگنیچر کر کے دیا۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ میں ایمرسن کالج میں گیا تھا۔ ایمرسن کالج میں جو ہمارے میجر ٹیچر تھے، ایچ او ڈی تھے اس وقت، خالد بلوچ صاحب، ان سے بھی میں پڑھا ہوں، وہ بھی بہت اچھے نائس ٹیچر تھے، بہت ہی اعلیٰ قسم کے ٹیچر تھے۔ انہوں نے مجھے ایک دن وہ کیا تھا، کافی سارے اسٹوڈنٹ کو انہوں نے اسائنمنٹ دی تھی، تو انہوں نے جسٹ اسائنمنٹ یہ تھی کہ جسٹ اسکیچ بنانا تھا کریبز سائیکل کا جسٹ اسکیچ بنانا تھا۔ تو موسٹلی اسٹوڈنٹ جو اویئر تھے اس چیز سے، انہوں نے جا کے مطلب پراپر طریقے سے نا، کسی نے جو وہ چارٹ پہ وہ بنایا ہوا ہو، کسی نے جو ہے وہ اسائنمنٹ پیجز پہ بنایا ہوا ہو، لیکن میں اپنی بات کروں، میں نیو تھا، اور بھی کافی سارے اسٹوڈنٹ تھے، میں نیو تھا تو مجھے نئی آئیڈیا تھا کہ کیسے بنانا، تو میں نے سمپل رجسٹر کے جو پیج ہوتے ہیں تو میں نے ان پہ بنا کے چلا گیا تھا۔ تو پھر انہوں نے میرے ساتھ کافی سارے اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ غصے ہوئے تھے کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ اس کا بھی نہیں آئیڈیا کہ اسائنمنٹ کیسے کرتے ہیں۔ انہوں نے پھر کافی سارے اسٹوڈنٹ کو جو وہاں سے بھگا دیا تھا، باہر روم کے باہر بھگا دیا تھا، اور پھر بعد میں بلا بھی لیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ جب میں ایمرسن میں اور بھی ٹیچر تھے بہت زیادہ، ڈاکٹر رمضان صاحب تھے، کیمسٹری پڑھاتے تھے ہمیں، بہت ہی لاجواب ٹیچر تھے، بہت ہی اچھے ٹیچر ہیں، اللہ پاک انہیں صحت عطا فرمائے۔ ایمرسن کو میں نے چھوڑ دیا تھا کچھ پرابلمز کی وجہ سے، اور اس کے بعد میں یونیورسٹی آف ایجوکیشن ڈی جی خان کیمپس میں چلا گیا تھا، وہاں پھر میں بی ایس سٹارٹ کر لی میں نے وہاں پہ۔ تو وہاں پہ جو مجھے پہلے دن میرے میجر کے تھے ڈاکٹر محمد سجاد صاحب، بہت ہی نائس، بہت ہی اعلیٰ ٹیچر ہیں ماشاءاللہ، جتنی تعریف کروں ان کی کام ہے، بہت ہی نائس اور اعلیٰ ٹیچر ہیں وہ۔ ڈاکٹر محمد محسن احسن صاحب تھے، شیخ اعظم احمد صاحب تھے، اور ان کے ساتھ جو ہیں وہ میڈم رابعہ تھیں، ان سے میں پڑھتا رہا ہوں، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ کیمسٹری کی تھی میڈم امرین غنی، اور جو انگلش کی تھیں وہ میڈم علینا تھیں، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے انگلش میں اور پڑھاتی تھیں ہمیں میڈم نادیہ ہاشمی، ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ زوار احمد کھوسا صاحب تھے، جو بہت ہی کول اور کائنڈ ہارٹ جو ہے وہ پرسنالٹی ہیں، بہت ہی اعلیٰ قسم کی شخصیت ہیں وہ، ان سے پڑھتا رہا ہوں۔ ہمارے پرنسپل تھے ڈاکٹر امین الدین صاحب، اور ان کے بیٹے جو کہ ہمیں کمپیوٹر سائنس اور آئی ٹی پڑھاتے تھے رام صاحب۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میں ٹیچر لسٹ میں شامل ہیں وہ مولوی محمد جاوید صاحب، جو کہ باٹنی پڑھاتے ہیں، بہت ہی نائس پرسنالٹی ہے، بہت ہی مشہور پرسنالٹی۔ ہمیں اسلامک اسٹڈی پڑھاتے تھے،
ابراہیم محمدی صاحب بہت ہی اعلیٰ پرسنالٹی ماشاءاللہ. میڈم عفیفہ یاور صاحبہ بہت ہی ہمیں ٹاکسیکالوجی پڑھاتی رہی ہیں, بہت ہی اچھی ٹیچر ہیں. وہ فارن سے پڑھی ہوئی ہیں اور فارن میں رہتی ہیں, فی الحال ادھر ہی ہیں. اب بہت ہی نائس پرسنالٹی ہیں. بی ایس کے بعد میرا ایڈمیشن یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد میں ہوا, یواف میں. تو وہاں پر جو یواف پارس میں ہوا تھا, پارس میں, اور وہاں پر جو ہے مجھے جو معزز ٹیچرز ملے تھے ان میں سے جو ہے محمد سکندر ماجد صاحب, میڈم امارہ اختر صاحبہ, اور جو مین میں تھے ان میں سے جو میرے سپروائزر ہیں وہ ہیں جناب ڈاکٹر وکاس وکیل صاحب جو کو سپروائزر ہیں. جو ممبر ہیں میرے ممبر جو ہیں وہ میڈم امارہ ہیں, اور دوسرا ڈاکٹر محمد سفیان صاحب ہیں. میری ریسرچ جناب کیونکہ وہ انٹرو ڈپارٹمنٹ میں تھی, اور جو میرے مائنر سبجیکٹ تھے ان میں سے جو ٹیچرز ملے ہیں ان میں سے ڈاکٹر راشد رسول صاحب تھے, ڈاکٹر شاد مجید صاحب تھے, اور ڈاکٹر وسیم اکرم صاحب تھے, ڈاکٹر محمد احمد نواز صاحب تھے. یہ تو ہو گئے ہمارے دنیا داری کے ٹیچر, دنیا کے ٹیچر جو کہ ہمیں ہماری دنیاوی تعلیم میں دنیاوی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ دینی تربیت بھی دیتے رہے ہیں کہ کیسے اٹھنا ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, ہاؤ نو جو ہے وہ آلموسٹ جو ہے وہ ہو اچھی ٹیچر کی یہی نشانی ہوتی ہے. اور الحمدللہ مجھے بہت اچھی ٹیچر ملے ہیں جو کہ مجھے اور تمام اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ اچھے سے گائیڈ کرتے رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. تو سب سے اعلیٰ ٹیچر جو ہیں, جو دونوں کائنات, جو دونوں جہانوں کے سب سے معزز, اعلیٰ, عرفہ, بہت ہی بہترین, بہت ہی کمال, بہت ہی بابرکت ٹیچر جو ہیں, بہت ہی اعلیٰ مرتبے کے جو ٹیچر ہیں, جن کے متعلق کہا گیا ہے انما بعثت معلما, کہ بے شک مجھے معلم بنا کر, استاد بنا کر بھیجا گیا ہے. تو یہ وہ ٹیچر ہیں جو ہمیں زندگی کے فرسٹ پہلو سے لے کر آخری پہلو تک ہمیں ہر دینی ہو دنیاوی ہو, کیسے اٹھنا ہے, کیسے بیٹھنا ہے, کیسے جاگنا ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے, کس وقت کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, ہر پہلو کے متعلق انہوں نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پہلو کے متعلق انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا ہے. اور ان کو کہا جاتا ہے رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری انسان سے مسلمان اور مسلمان سے اچھے مومن بننے تک کا جو سفر ہے, اس میں جو ہے وہ کیسے اٹھنا ہے, سونا کیسے ہے, جاگنا کیسے ہے, اپنی نظروں کی حفاظت کیسے کرنی ہے, کسی مہمان کی خاطر تواضع کیسے کرنی ہے, کسی مریض کی عیادت کیسے کرنی ہے, جو بڑوں کا ادب کیسے کرنا ہے, چھوٹوں کی شفقت, چھوٹوں کے ساتھ شفقت کیسی کرنی ہے, یہ ہمیں بتایا ہے کہ سچ کا ساتھ کس طرح پکڑے رکھنا ہے, کہ کس طرح ہمیں غصے کو پینا ہے, کس طرح ہمیں غصے کو برداشت کرنا ہے, اچھائی اور برائی میں فرق کرنا ہمیں سکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر آپ بھائی ہیں تو آپ کو کیسے رہنا ہے, اگر آپ باپ ہیں تو آپ کو اپنی اولاد کے ساتھ, اپنی بیٹیوں کے ساتھ, اپنے بیٹوں کے ساتھ کیسے انصاف, کس طرح ان کے درمیان جو ہے انصاف قائم کرنا ہے. اگر آپ فیمیل ہیں تو آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے سبق دیا جاتا ہے, درس ملتا ہے, تعلیمات ملتی ہیں کہ آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ, اپنے بھائی کے ساتھ, اپنے میاں کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی بیٹیوں سب رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے, اپنی اولاد کے ساتھ کیسے رہنا ہے, اور اپنے اولاد کے درمیان جو ہے, اور اپنی اولاد کو کس طرح سے اچھی اور نیک راستوں پہ قائم دائم رکھنا ہے. اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو کمپلیٹلی جو ہے وہ اگر پڑھیں, سمجھیں اور اپنی زندگیوں پر اپلائی کریں تو ہم زندگی کے ہر پہلو میں جو ہے وہ سکسیسفل ہو سکتے ہیں, کامیاب ہو سکتے ہیں, اور کبھی بھی ہمیں
کوئی پریشانی نہیں آ سکتی۔ آخر میں اپنے تمام اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے مجھے پڑھایا، اپنے والدین کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اپنے بڑے بھائی کا جنہوں نے مجھے پڑھایا، اور سب کا احسان مند ہوں کہ انہوں نے مجھے کس طرح سے اپنی کاوشوں اور محبت کے ساتھ جو ہے وہ پڑھایا، اور الحمدللہ مجھے آج جس مقام پہ ہوں الحمدللہ فخر ہے۔ ایٹ دا اینڈ فی الحال کے لیے اپنے میزبان محمد سمیع اللہ کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔